بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی دینے والے ہیں اور ہم بندے لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں اور ہمارا کام لیے بغیر چلتا نہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور ہمارے پاس یا اس پوری دنیا میں پوری کائنات میں کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. یعنی ہماری ہر ضرورت اللہ کی عطا سے پوری ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار سے زیادہ ہیں کیونکہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. ہمارا وجود اللہ کی نعمت ہے. وجود کی بقا کے لیے سانس جو لیتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے. اس سانس کے لینے کے لیے جو آکسیجن اللہ نے ہوا دی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. اور اس کے بعد کھانا پانی لباس کپڑا مکان جائیداد گھر بار آل اولاد اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہمارے کام آتی ہیں وہ سب اللہ کی نعمت ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو ایک لقمہ کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے اس کے تیار ہونے میں 300 آدمی کام کرتے ہیں دنیا میں. مختلف مرحلے ہوتے ہیں. اس کی تفصیل مجھے نہیں کرنی بات دور چلی جائے گی. بس اتنا سمجھ لیں کہ اکیلا کوئی بھی آدمی تنہا مکمل انتظام اپنے لیے کھانے کا بھی نہیں کر سکتا. کھیتی سے لے کر سارے مرحلوں پر آپ غور کر لیں تو سمجھ میں آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں جو اس وقت اس بات کے بعد جس بات پر توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کی طرف اشارہ ہوا اور جن کو عام طور سے ہم لوگ نعمت کے طور پہ جانتے ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں دنیا کی ضرورتوں سے تعلق رکھتی ہیں. کھانا پینا اور جو بھی کچھ ہے دنیا میں.
اور عام طور پر ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، یا مسلمانوں میں جن لوگوں کو کا مزاج دیندارانہ ہے، ان کو جو عادت ہے وہ انہی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے۔ کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، بچہ پیدا ہوا اللہ کا شکر ہے اللہ نے اولاد دے دی، دکان میں کوئی نفع ہوا الحمدللہ۔ یعنی دنیاوی ضرورتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگرچہ جتنا کرنا چاہیے نہیں کرتے، لیکن جو کچھ کرتے ہیں وہ زیادہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، حالانکہ ان میں سے چھوٹی نعمت بہت بڑی ہے، بہت قیمتی ہے، وہ ہم کسی قیمت سے خرید نہیں سکتے اگر ہم سے چھن جائے، اس کے باوجود یہ ساری نعمتیں مل کر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کا تعلق بنیادی طور پر آخرت سے ہے، آخرت کی نجات سے ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ ساری نعمتیں ایمان اور ہدایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر انسان کو دنیا میں ایمان ملے اور ساری نعمتیں اسے چھن جائیں تو بھی وہ نقصان میں نہیں ہے۔ بھئی یہی تو ہوگا کہ دنیا کی زندگی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے پریشانیوں سے، لیکن وہ آدمی دنیا کی زندگی پریشانی سے گزار کے جائے گا، آخرت کی زندگی تو ٹھیک ہو جائے گی اس کی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس کے برخلاف دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرما دی ہوں اور ایمان سے وہ آدمی محروم ہو تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ساری نعمتیں کچھ دنوں کے لیے ہیں، 50 سال کے لیے ہیں، 80 سال کے لیے ہیں، 100 سال کے لیے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اصل زندگی میں قدم رکھے گا جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت جمعہ کے دن عام طور پر پڑھی جاتی ہے، سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ۔ اس میں فوراً اگلی آیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان کیا کہ قیامت میں کچھ لوگ، کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، حالانکہ وہ کام کیے ہوئے ہوں گے، عاملتن، اور تھکے ہوئے ہوں گے کام کر کر کے، ناصبتن، دنیا سے آئیں گے کام کر کے اور تھک کر آئیں گے، تو اب تو انہیں آرام کی ضرورت تھی لیکن وہ ذلیل ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہی ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس ایمان والی نعمت کی قدر کو سمجھنا چاہیے۔ آیت پڑھی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ حدیث پڑھی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، سفیان ابن عبداللہ ثقفی نے رضی اللہ عنہ، کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو حضور علیہ السلام ایسے سوال کے جواب میں کوئی خاص بات مختصر فرمایا کرتے تھے، یہاں بھی ایسے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو، بس یہ خلاصہ ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو حالات ہیں، دو لفظوں میں، دنیا کے اندر شیطان کی نمائندہ طاقتیں پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہیں نعمت ایمان پر، اور ان کی ساری کوششوں کا ماحصل یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ایمان والوں سے ایمان چلا جائے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی اس کو کارگزاری سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے بیان کریں تو وہ تو خوش ہوں گے کہ ہماری بات جانتے ہیں، اچھا ہے، ہم کوئی الزام ان پر نہیں لگا رہے، وہ تو اپنا کارنامہ سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں دنیا میں ہر جگہ۔ تو مسلمانوں کو کم سے کم اتنا جان لینا چاہیے کہ ایمان پر استقامت، ہر حال میں ایمان پر جمنا، یہ ہماری زندگی کا اصل مشن ہے، اصل مقصد، اصل منزل ہے، ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو
نصیب فرمائے۔ استقامت جس کو کہتے ہیں ایمان پر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مفاد، دنیا کی کوئی غرض، دنیا کی کوئی خواہش یا دنیا کی کوئی پریشانی انسان کو ایمان کے تقاضوں سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ایک ایک دن اور ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھ ڈالیں، استقامت کا ظاہر ہے وہ تو نمبر 1 نمونہ ملے گا۔ آپ کے صحبت یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے زیارت کیے ہوئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو انہوں نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا ہے، ایمان کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ سب سے بڑے صحابی، جانشین انبیاء، جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حقیقت میں حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، بعد والے ان کے خلیفہ ہیں، حقیقت میں حقیقی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی جو کارگزاری کا خلاصہ ہے، ان کی جو خصوصیت کہہ سکتے ہیں یا ان کا سب سے بڑا کارنامہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کے باب میں کوئی سمجھوتا نہ کیا اور امت کو بھی نہ کرنے کا پیغام دے دیا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، سارے خطرات آئے تھے، ان کی تفصیلات 1 گھنٹے بھی بیان ہو سکتی ہیں، اشارہ کرنا ہے صرف۔ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، مانعین زکوٰۃ تھے، اور طرح طرح کی مخالفتیں تھیں، لیکن انہوں نے طے کر دیا تھا مقابلہ کرنا ہے سب کا، ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہونا ہے۔ سارے صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد امت میں جتنے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مشائخ، اولیاء، جو کچھ بھی گزرے ہیں شروع سے لے کر آج تک، ان سب کی زندگیوں کا خلاصہ بھی یہی بنتا ہے کہ مشکلات کو برداشت کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، مگر ایمان کے باب میں اور ایمان کے تقاضوں کے باب میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہ خلاصہ ہے۔ نفسانی خواہشات ہوں یا دنیاوی خواہشات یا دنیاوی ضرورتیں ہوں یا حکومتوں کے دباؤ ہوں، ایک تاریخ ہے، پوری لمبی تاریخ ہے۔ تابعین کے دور میں بہت سارے حضرات ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان میں آتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد امت کے اندر بے شمار علماء جنہوں نے حکومتوں کی زیادتیوں کو برداشت کیا، حکومتوں کا دباؤ بھی قبول نہیں کیا، اور اپنے صحیح موقف کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ سوچیں ذرا کہ ان حضرات کا جو کردار ہے وہ اپنے لوگ مسلم حکمراں تھے، خلفاء تھے، سلاطین تھے، مسلم سلاطین، مسلم بادشاہ، جو کسی غلط معاملے پر ان کو مجبور کر رہے تھے۔ وہاں مسئلہ ایمان سے ہٹنے کا تھا بھی نہیں، مگر ایمان کے صحیح معاملات کو بچانے کا مسئلہ تھا، ایمان کی صحیح تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ تھا۔ وہاں انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، وہاں گویا کہ صحیح رائے سے، صحیح نظریے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کسی ایمان والے کے لیے کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے آ کر وہ اپنے ایمان کے معاملے میں کوئی سودا سمجھوتا کر سکے؟ یہ گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ نمونے ہمارے پاس، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چھوٹا سا لشکر 25-27 آدمیوں کا، جس کو سریہ کہتے ہیں عربی میں، گیا تھا شام کے علاقے میں جو روم کی حکومت کے دائرے میں آتا تھا۔ وہاں اتفاق سے ایک بڑی فوج موجود تھی، اس فوج نے ان کو پکڑ لیا، بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا ہے گرفتار ہو گئے۔ اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ اس زمانے میں ان دنوں اسی علاقے میں کیمپ کیے ہوئے تھا قریب میں، لہٰذا اس کے پاس وہ ان کو لے گئے۔ اس لشکر کے جو سردار تھے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے۔ بادشاہ کو بتایا گیا یہ مسلمان ہیں اور یہ ہمارے علاقے میں پکڑے گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا
کہ یہ 20 25 30 آدمی ہیں، ان کو اگر ہم اسلام سے پھیرنے میں کامیاب ہو گئے، مرتد بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. ہم نے بھی سن رکھا تھا. مجھے یاد ہے یہ بات، اب سے کوئی 20 25 سال پہلے تک ہم ذرا جوشیلے بیان کرتے تھے اور دھڑلے سے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، فخر سے کہا کرتے تھے. لیکن اب جب یہ وقت آیا ہے کہ کچھ بول سکے تو یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں رہی. اب سر جھک گیا ہے، اس لیے کہ روزانہ ہم سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں نے اپنا ایمان، 1 نے 2 نے 4 نے، لڑکے نے لڑکی نے فلاں نے دے دیا اپنا ایمان. میں کوئی لاکھوں کی تعداد کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک مسلمان بھی اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے تو سب کے لیے شرم کی بات ہے، یا نہیں؟ سوچے ذرا. اور ایسے کہ واقعات ہزاروں تو ہو چکے ہیں متعین طور پر. ایسی آبادیوں میں، ایسے قصبوں میں ہم جا چکے ہیں، ہمیں بلایا گیا اسی عنوان سے، جہاں مثلاً 20,000 کی آبادی میں 20 یا 25 یا 30 لڑکیاں غیروں کے یہاں چلی گئیں. ایسے واقعات جگہ جگہ ہو چکے ہیں. اور اسی کی طرح سے لڑکوں کے بھی معاملات ہیں. تو یہ کہنے کا اب موقع نہیں رہا کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. کاش وہ دن پھر آ جائے جب ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ تم ہمارے ساتھ جو کر لو گے یا ہمیں جو کچھ کرنا پڑے گا، ایمان نہیں دیں گے، ایمان سے نہیں ہٹیں گے. اللہ کرے وہ دن آ جائے. تو اس نے سوچا کہ مسلمان ایمان سے پھرتے نہیں ہیں، اور آج یہ پھنس گئے ہیں 25 27 آدمی، تو دباؤ ڈال کر ان کو ایمان سے ہٹایا جا سکتا ہے، ان کے دین سے. لہذا اس نے بلایا اور ان سے کہا کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، عیسائی مذہب. انہوں نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ بہت بڑا انعام دوں گا. انعام یہ بتایا کہ اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا. دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی وہ، اس کا بادشاہ یہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا، یعنی دعوت بنا لوں گا. آپ سوچیں ذرا، آج بھی تو یہی ہو رہا ہے، شادی بیاہی کے چکر میں ہو رہا ہے نا. اور وہاں اتنی بڑی شادی ہونے جا رہی ہے، یعنی پیشکش ہو رہی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین انسان کی بیٹی ملنے کا امکان ہے. آدھی حکومت بھی تمہیں دے دوں گا. ظاہر ہے جب داماد بن جائے گا تو حکومت دینے میں کیا پریشانی ہے، آدھی حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا. کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن اسی جگہ پر استقامت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بہتر کر لو. یہ قابل غور مسئلہ ہی نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے سوچا ہو کچھ دیر اور پھر طے کیا ہو کہ بھئی نہیں یہ مناسب نہیں رہے گا. نہیں، فوراً انہوں نے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور بیٹی تک کی پیشکش کر دی اور قبول نہیں کی گئی. ایک عام سا آدمی ہے، اس نے قبول نہیں کیے تو اس کی توہین تو ہو گئی نا. اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب تم لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی. حکم دیا کہ تیل پکایا جائے، بڑے سے کڑھاؤ میں تیل پکایا گیا اور ایک آدمی کو ان میں سے پکڑ کے تیل میں ڈلوا دیا. فوراً وہ شہید ہو گئے، جل گئے. کہا اب سب کو اسی طرح کیا جائے گا، اب بھی مان لو تو اب انعام تو نہیں دیں گے مگر اس میں جلانے سے روک دیں گے. کہا نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پیشکش تمہاری کسی کام کی نہیں ہے. کہا اچھا پھر اب اسی کو پکڑو، یہ جو ان کا سردار ہے پہلے اسی کو لے جاؤ. لے جانے لگے. اب ظاہر ہے وہ کڑھاؤ بادشاہ کے پاس تھوڑی رکھا ہوگا، کہیں دور ہوگا. وہاں جب لے جانے لگے تو جاتے ہوئے محسوس کیا لے جانے والوں نے کہ یہ صاحب رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ اب مان جائے. تو بادشاہ کو اطلاع کیا کہ یہ آدمی رو رہا ہے. بادشاہ نے کہا بلاؤ. وہ تو کسی نہ کسی طرح اس چکر میں تھا کہ یہ ایمان سے پھر جائے، اسلام چھوڑ دے. بلاؤ. کیا بات ہے بھائی، تم رو رہے ہو، کیا ہماری پیشکش قبول کرنے پر اب غور کر رہے ہو؟ کہا کیوں، یہ کیسے سمجھا کہ تم رو رہے ہو نا، شاید ڈر رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہاری سزا کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں میں، بلکہ ایک اور بات ہے. ایک حسرت دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ آج مجھے یہ سعادت مل رہی ہے
کہ میں اپنی یہ معمولی سی جان ایمان کے لیے قربان کرنے جا رہا ہوں. مجھے رونا یہ آ رہا ہے کہ کاش میرے پاس اپنے بدن کے ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتی اور اس کو ایمان پر قربان کرتا. اس استقامت کے بعد اس کے اوپر بھی ایسا اثر پڑا کہ اس نے سزا ملتوی کر دی اور بس اتنا کہا کہ اگر تم میری پیشانی چومو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے سوچا کہ اپنے 25 ساتھیوں کی جان اگر بچتی ہے اتنا سا کام کر کے تو چلو یہی صحیح مصلحت کا تقاضا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا اور بچ کے آ گئے. ایمان بھی بچا, جان بھی بچی. تو اچھا یہی ایک چیز اور سمجھنے کی ہے, ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے, تاریخی حقائق ہے. آپ دیکھیں مزاج کیا ہے ان لوگوں کا پہلے دن سے, آج نہیں ہے. مسلمانوں سے کسی طرح ایمان چھینا جائے, مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے, اس کے لیے گویا بڑے سے بڑا بادشاہ ذاتی طور پر کوشش کرتا تھا. آج بھی یہی ہوتا ہے, آج بھی جو بڑے سے بڑا طاقتور انسان ہے دنیا کا وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اس کے لیے منصوبے بناتا ہے, اس کے لیے بجٹ پاس کرتا ہے اور کام کرتا ہے اس کے لیے. اور ہر دور میں ہوا ہے. دہشت گردی کا الزام ہمارے اوپر ہے لیکن اس کام کے لیے ہمیشہ دہشت گردی کی گئی ہے. مسلمانوں میں کون نہیں جانتا ابرہہ کا واقعہ, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا قصہ. کیا تھا وہ ابرہہ کا واقعہ؟ وہی جو آدمی گویا صحیح دین کے مرکز کو, کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دہشت گردی کا لفظ تو اس زمانے میں بولا جانے لگا, لیکن ہمیں بتائیں کوئی اس سے بڑی دہشت گردی کیا؟ تاریخ بتا رہی ہے. تاریخ کے سینے میں سے بہت سارے واقعات محفوظ ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, میں واپس آتا ہوں. کہنا یہ ہے کہ استقامت کا مسئلہ ہے. ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے, اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چاہے مال کا کوئی مفاد سامنے آئے, یا خواہشات نفسانی کا معاملہ آئے, یا دنیا کی کسی عہدے اور منصب کی بات آئے, تو ہمارے سامنے جو نمونہ ہے وہ یہی ہے. اس وقت مسلمان جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ, کیا لفظ بولیں, کمزوری آ گئی ہے. آسانی لفظ بول دینا چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ دشمن اس زمانے میں کچھ زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, ہمیشہ طاقتور رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس زمانے کے دشمن زیادہ بڑے دشمن ہیں اور پہلے والے کچھ ہلکے تھے. یہ خیال کبھی مت کیجئے گا. جو لوگ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایک آدمی کو ایمان سے پھیرنے کے لیے بیٹی پیش کرے, وہ کچھ کم دشمن تھے؟ سوچیں ذرا. جو لوگ کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے وہ کم دشمن تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے ہمیشہ سازشیں کرے وہ کچھ کم دشمن تھے. ان سے بڑے دشمن آج کے نہیں ہیں. دشمنی ہمیشہ رہی ہے, مگر مقابلہ ہے یہ, اور مقابلے میں جو کمزور ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے. اور مسلمان کی جو کمزوری ہے وہ اصل ایمان کی کمزوری ہے, اور کوئی کمزوری نہیں ہے. میں صاف بات کر رہا ہوں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہتھیاروں کی تیاری کریں. مسلمانوں کی حکومتوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان کی طاقت کمزور ہے. مجھے معلوم ہے, میں جان کر کہہ رہا ہوں, معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ مسلم حکومتوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے. آپ اخبارات دیکھیں تو پتہ چلے گا. اخبار تو آج کل کون دیکھتا ہے؟ ہم جیسے ان پڑھ لوگ دیکھ لیتے ہیں, ورنہ تو سب اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. تو پچھلے سال یا اس سے پہلے سال امریکہ سے سب سے بڑی ڈیل جو اسلحہ کی, ہتھیاروں کی ہوئی ہے وہ سعودی عرب کی ہوئی ہے, اور ایسا شاید 2-3 سال سے ہوتا رہا ہے. یعنی امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک سعودی عرب ہے. مگر کیا فائدہ ہے ان ہتھیاروں کا؟ ایمان کی طاقت جب نہیں ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھنے کی بات نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو میں ہتھیار کی طاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان کی اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے, اور اس کا دشمن ہمیشہ اسباب اور وسائل کی طاقت لے کر آتا ہے. آج کا دشمن بھی یہی کر رہا ہے. اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب تو مسلمان کے پاس بھی ہے. مثلا یہ کہ وہ ایمان کو ختم کرنے کے لیے, الحاد پھیلانے کے لیے تعلیمی اداروں کا استعمال کر رہے ہیں.
تو کیا مسلمان اپنے تعلیمی ادارے بنا کے ان کا استعمال نہیں کر سکتے ایمان کو بچانے کے لیے یا ایمان پھیلانے کے لیے؟ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹیلی ویژن کا استعمال کر رہے ہیں، یا وہ اور ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کس نے پابندی لگا دی ان ذرائع کا استعمال کرنے میں؟ مگر مسئلہ کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ چیزیں اہمیت رکھیں گی تو ہم کچھ کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت ہم ایمان کی کمزوری کے نچلے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا مفاد دین اور دین والوں کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اصل وہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ ابھی ایک مجلس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی بھائیوں کے خلاف مخبری کرتے ہیں بڑی تعداد میں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور ہر جگہ کرتے ہیں، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ میں اپنے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں جگہ جگہ جا کر جو براہ راست معلوم کیا ہے وہ یہی ہے۔ خیر اس کو بھی چھوڑیں، مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی میں مسلمانوں کا جتنا تناسب ہے اس کے اعتبار سے نشہ کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ یعنی جو ایمان سے محروم ہیں وہ نشہ کم کر رہے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ نشہ زیادہ کر رہے ہیں، اور یہ بات ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے بچی ہوئی نہیں ہے، کوئی شہر نہیں، کوئی گاؤں بچا ہوا نہیں ہے۔ میں ایسے گاؤں بھی جانتا ہوں، ایک صوبے میں ایک گاؤں میں جانا ہوا 2-3 سال پہلے، اب تو کچھ بہتری آئی ہے۔ 2-3 سال پہلے جب ہم پہلی بار گئے تو پتہ چلا کہ یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے، اور اپنے صوبے میں اسمیک کی تجارت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ چھوٹا سا گاؤں، مرد بھی اور عورتیں بھی تجارت کرتے ہیں۔ عجیب عجیب حالات ہیں۔ سودی قرضہ ہر جگہ مسلمانوں کے یہاں سودی قرضے کا کہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں اس کو تو زبان پہ لانا مشکل ہے، کس طرح کے نقصان ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان کا دینی پہلو کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے دنیا کے معاملات بھی سنورتے اور سدھرتے نہیں ہیں۔ مسلمان کی دنیا صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان کے تقاضے صحیح طور سے پورے ہوتے ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، بہت سے مسلمان بھائی روزگار کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، وہ جتنے پریشان لوگ ہیں کیا وہ صبح سے شام تک سنجیدگی سے اپنے روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں یا بیٹھ کر شکایت کرتے ہیں؟ آدھے ان میں سے وہ ہیں جو کچھ نہ کر کے شکایت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یعنی سیدھی چلتی ہی نہیں عقل۔ اور کسان لوگ ہیں، یہ ایک مثال ویسے یاد آ گئی، کسان لوگ ہیں، ان کے پاس زمین ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جس کی زمین فروخت ہوتی ہے، بکتی ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، لہٰذا زمین بک جاتی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ صاحب شادی وادی کرنی ہے، زمین بیچ کے شادیاں کرنے کی حماقت مسلمان کرتے ہیں۔ اور جو کوئی بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں تو وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، اور کاروبار سیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، جائیداد ختم ہو جاتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات عجیب ہوتی ہے جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین جائیداد بیچنے کے بارے میں بھی ہدایت دے رکھی ہے، کیا کرنا ہے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، من باع ارضا وعقارا کان قمنا اللہ یبارک لہ فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے کوئی زمین جائیداد بیچی تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے سوائے اس کے کہ زمین جائیداد بیچ کے زمین جائیداد ہی میں لگا دے۔ کیا خیال ہے؟ آپ سوچیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ہماری انگلی پکڑ کے رہنمائی کی ہے، اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور قرضہ بہت ہے اور میں ادا نہیں کر سکتا زمین بیچے بغیر، اور آپ زمین بیچنے کو، مجھ سے تعلق ہے پرانا، آپ زمین بیچنے کو منع کرتے ہیں بیانات میں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا کیا پوچھ لیا، اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ذرا سا سوچا اور میں نے مشورہ دیا
کہ زمین بیچو اور اس میں سے آدھی زمین کی قیمت سے قرضہ ادا کرو اور آدھی زمین کی قیمت سے سستی زمین خرید لو، اتنی ہی جتنی بیچ رہے ہو، سستی جگہ پر خرید لو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو بات اس موضوع پر نہیں ہو رہی، بطور مثال یہ بات آئی تھی۔ مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ مسلمان جب اپنے دین کے سلسلے میں صحیح راستے پر نہیں ہوتا اور ایمان کی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہوتی تو پھر وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی شکایت نہیں، سچی بات ہے۔ مجھے عادت ہے حالات کا لفظ میں بولتا ہوں تو دنیا کے حالات پر بات نہیں کرتا۔ میرے نزدیک میری کیا حیثیت ہے، ہم نے جو سیکھا اور سمجھا ہے اپنے بڑوں سے، تو ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اصل حالات یہ نہیں ہے جو دنیا والوں کی طرف سے پیش آتے ہیں، فلاں حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے، فلاں طاقت یہ کر رہی ہے، فلاں ملک یہ کر رہا ہے۔ یہ اصل حالات نہیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہیں کرنے ہیں۔ اصل حالات یہ ہے کہ ہمارے اندر دم نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے، اور وہ گویا جذبہ جو ہر مفاد کے سامنے ایمان کو اہمیت دینے پر مجبور کرتا ہے، وہ جذبہ کمزور ہے۔ تو ہم کمزور ہیں اور ہم ظاہر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایمان دے دیا ہے تو ایمان کو بچاؤ اور ایمان پر استقامت کے لیے محنت کرو۔ مسلمانوں کو جس کام پر سب سے زیادہ اس زمانے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے علماء ہوں یا جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کا کام ہے، اسی نہج پر کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان کے تقاضوں سے ہٹنے والا نہ ہو اور ہر جگہ وہ اپنے ایمان کو اہمیت دے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کو بھی اور ساری نسلوں کو اور دنیا کے تمام اہل ایمان اور ان کی نسلوں کو کامل ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔